نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ اللہ کی ساری برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یقینی طور پر یہ انتہائی محترم اور مکرم مہینہ منہا اربعۃ حرم کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے جن 4 مہینوں کو محترم کہا ان میں محرم الحرام کا یہ مہینہ، ذی الحجہ ہو یا محرم الحرام، ہمیں قربانی کی، اظہار کی، اخلاص کی، ڈیڈیکیشن کی، ڈیووشن کی اور اللہ کی راہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کے پیروکار جب ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ اظہار بیدار ہوتا ہے. اور محرم الحرام کا مہینہ یقینی طور پر قربانی کا مہینہ، وہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا نا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ تک اسلام کے دامن میں اتنی عظیم الشان قربانیاں ہیں کہ کسی اور مذہب میں اور دین میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ میٹرو ون ٹی وی نے اہتمام کیا ہے کہ آپ کے جذبوں کو جلا دینے کے لیے، آپ کے ایمان کو مزید نو حرارت دینے کے لیے، آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بننے کے لیے اور ایمان کو کامل و مکمل کرنے کے لیے یقینی طور پر ذکر امام علی مقام ہم کریں گے اور یقینی طور پر خانوادہ رسول کا ذکر ہو، اصحاب رسول کا ذکر ہو، جناب سرور کونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. یہ ذکر ایمان کو جلا دیتا ہے، مردہ تنوں میں ایمان کی زندگی دوڑا دیتا ہے. آج کا آغاز ہم توحید باری تعالیٰ سے کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی توحید ہی دراصل مقصود و مطلوب ہے. ہر قربانی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اعلاء کلمت الحق بلند کیا جائے، حق کی بات کی جائے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حق کی راہوں پر کوئی نہ چل سکے، کم از کم حق بات کہنے کا جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے. وہ امام علی مقام کی قربانی کی بات فقط وہ کرے جسے حق بات کہنے کی ہمت ہو. حق بات کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور چلے ہیں اتنی بڑی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے، تو حق کہنے کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے. اور حق کی ابتدا یقینی طور پر جناب حق کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے جب ہم اقوام عالم پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان موجود ہیں. ہر ازمینہ کے ساتھ ساتھ مذاہب و ادیان بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں اور ان میں سے یقینی طور پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ یقین نہیں کرتا، وہ بلیف اور فیتھ اس کے پاس نہیں ہے کسی خدا کے متعلق. حالانکہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ کوئی خدا نہیں، یہ بھی ایک فیتھ ہی ہے کہ there is no God in this world, there is no God on these planets. ان پلینٹس کا کوئی خدا نہیں ہے. یہ بھی تو ایک بلیف ہے، یہ بھی تو ایک فیتھ ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی فلاسفہ ہوں، مناطقہ ہوں، جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آٹومیٹکلی یہ چرخ نیل و فری، یہ آسمان حد نگاہ تک پھیلا ہوا بغیر ستون کے آسمان کی چادر، اور پھر آسمان پر بڑے حسین قوس و قزح کے رنگ دھنک کی ساری بہاریں رنگوں کی صورت پر آسمان پر پھیلی ہیں، اور پھر آسمان پر جلتے ہوئے چمکتے ہوئے چراغ، آفتابیاں، مہتابیاں. پھر زمین کو دیکھیں تو خطہ ارضی پر زمین اور اس پر بسنے والے سارے حسین مہکتے ہوئے پھول، چبھتے ہوئے کانٹے، بلند و بالا فلک بوس پہاڑ، پہاڑوں سے ابلتے ہوئے چشمے اور گنگناتی ہوئے آبشاریں، اور پھر جن و انس کو اللہ نے بنایا، دشت و جبل، بحر و بر، شجر و حجر، برگ و ثمر، شمس و قمر، وحوش و طیر، جن و بشر. یہ ساری کی ساری مخلوق خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ جناب ڈارون صاحب سے پوچھیے کہ جناب انسان جو ہے مچھروں سے، مکھیوں سے، حشرات الارض سے اور کیڑے مکوڑوں سے ارتقاء کرتے کرتے پھر بندر بنا، بندر سے انسان بنا. اب یہ ارتقاء کیوں رک گیا انسان پر آ کر؟ اگر ارتقاء تھا
بڑھوتری تھی، نشو نما تھی، مائل سٹون سے تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جب اسلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اس وقت کیا تھا؟ اگر آپ اپنے پڑوس اطراف و اکاف میں دیکھیں تو خدا ہے، خدا کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، رقابتیں بھی ہیں، فیملی کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے مجھ میں اور خدا میں آخر فرق کیا ہے؟ جو میرے رشتے ہیں وہ خدا کے بھی ہیں، جو میری رقابتیں ہیں وہ خدا کی بھی، جو میں حسد کرتا ہوں خدا بھی حسد کرتا ہے۔ تو عجیب و غریب معمہ تھا انسان کے اندر کہ انسان نے اپنے آپ کو توہم پرستی اور سپرسٹیشس کے حوالے کر دیا تھا۔ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا تو مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے، اچھا محمد آپ کا بھی خدا ہے؟ بتائیے کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، کس میٹل سے بنا ہے؟ فولاد سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا؟ اچھا وہ کھاتا کیا ہے؟ اس کے رشتہ دار کون ہیں؟ اس کے بیٹے بیٹیاں کون سے ہیں؟ اچھا وہ اتنا بڑا آسمان اکیلا اٹھائے ہوئے تو کھاتا کیا ہے؟ یہ سب اعتراض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ اپنے مبارک لبوں سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، میرا اللہ وہ ہے جو تنے تنہا ہے، جو یکتا و یگانہ ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کوئی احتیاج نہیں، وہ تنے تنہا اس پوری کائنات کو چلا بھی رہا ہے، سب کو کھلا بھی رہا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں۔ سنو، لم یلد ولم یولد، میرا خدا وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ انتقال ہے نہ ولادت ہے، نہ اس کا میلاد ہے۔ میرے خدا کا میلاد نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، نہ وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوگا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور سنو، تم یہ کہتے ہو کہ خدا کائنات بنا کر تھک گیا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ وہ کلمہ توحید تھا، یہ وہ اعلاء کلمۃ الحق تھا، یہ وہ سوز توحید اور نغمہ توحید تھا جس نے معبودان باطلہ کی ساری تھیوریز کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اور آج بھی الحمدللہ یہی کلمہ جافزہ اور کلمہ توحید ہر سو گونج رہا ہے۔ اور میٹرو ون ٹی وی کی اس خصوصی نشریات شاہ اس حسین میں بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا اپنے رب کی توحید سے، جو اللہ احد ہے، جو صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ناظرین کرام، احدیت سے، صمدیت سے، سبوحیت سے، اس کی قدوسیت سے، اس کی وحید سے، اس کی توحید سے، اس کی قدرت سے اور اس کی ندرت کے نغموں کے ساتھ انشاءاللہ اس خصوصی نشریات کا ہم آغاز کریں گے، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید برہان رشید، اور پھر اپنے ایوان سے معزز علماء کرام کا تعارف، اور پھر گفتگو ہوگی توحید باری تعالیٰ پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے سکھانے کا موقع انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اپنی اس بزم میں جس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، بڑا مقدس ہے اور بڑا معتبر ہے، شاہ است حسین، جو محرم الحرام کی مناسبت سے محفل سجائی گئی ہے، میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کا شرف رکھتے ہیں اور جید عالم دین ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے انتہائی دائیں جانب موجود ہیں علامہ مفتی محسن الزماں صاحب، زیدہ مجدہ الکریم، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور بائیں جانب قاری زین العابدین صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر حافظ گوہر رانا صاحب ہیں جو ماشاءاللہ جب بھی گوہر افشانی کرتے ہیں تو حضور کی گلہائے عقیدت نچھاور کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا۔ قاری صاحب، آغاز اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے، اور بہت خوبصورت ناظرین کرام تلاوت کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ قرآن کا نور ہر گھر میں اور قرآن کا سرور ہر دل میں ضرور اترے گا انشاءاللہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب، کیا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو آواز دی، اور کیا خوبصورت مخارج اور لحن اور ادائیگی اور پورے کنٹرول کے ساتھ ماشاءاللہ کیا خوبصورت. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ قرائے کرام ایک سے ایک ہیرا اور نگینہ موجود ہے قرآن پڑھنے والا. بس ہمیں انہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آپ کو بے شمار اجر عطا فرمائے. ناظرین کرام، سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر سب چیز کا جاننے والا، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور وہی اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
بادشاہ ہے حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے پاک، سلامتی امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، زبردست قوت والا، غالب۔ خدا ان لوگوں کے شرک سے بالکل بے نیاز ہے جو اس کے بارگاہ میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، اور وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد یعنی موجد وہی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور صورتیں تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سب نام بڑے پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو آپ اللہ کی توحید کو کس طرح بیان کریں گے؟ توحید بیان کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی تسبیح ہے۔ شہریار داؤد صاحب۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میٹرو ون ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا ڈاکٹر صاحب انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے پروگرام کا جو آغاز توحید باری تعالیٰ کا موضوع لے کر کیا ہے، یہ بہت مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی، بہت بدقسمتی ہماری کہ ہمارے یہاں پروگرام میں اب توحید باری تعالیٰ کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی میں نقصانات عرض کروں، میں ایک کسی یونیورسٹی میں گیا، وہاں لیکچر تھا دا امپورٹینس آف نالج، کہ اسلام کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس پر ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن تھا۔ اس میں ایک خاتون لڑکی نہیں، فیمیل لڑکی نے، جوان لڑکی نے کھڑی ہو کر مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب why it is very necessary to worship any god؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی خدا کو پوجیں؟ میں جو فیکلٹی ڈین تھے ان کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا آپ دروازے آج بند کر دیں، یہاں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ہم توحید کے اوپر بات نہ کر لیں، جب تک کہ امپورٹینس آف گاڈ، دا ورشپ آف گاڈ جب تک کلیئر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم یہاں سے کوئی جائیں گے نہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک سوال بھی کیا، سرزنش بھی کی، آپ کے اداروں کے اندر اس طرح الحاد پھیلے گا؟ کیا اس طرح سے آپ ملحدیت کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا کام صرف تربیت ہی کرنا نہیں بلکہ یہاں پر جو ہم بچوں کو بھیجے جا رہے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کسی کے کہنے کے مطابق ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے بات کی توحید کی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بچپن سے ہمیں امام مفصل اور امام مجملی میں سکھایا جاتا ہے، بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ ہی ہمارے بچوں کو اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، بس رٹا رٹایا۔ جب تک ہم ان کو اس کی بنیاد نہیں بتا دیں گے کہ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تجھے مانتے ہیں تیرے تمام ناموں سے، تیری تمام صفاتوں سے، اور ان تمام کے احکامات دل سے تصدیق کرتے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، جب تک ہم اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کا گوہر ان کو نہیں دیں گے نا، اس وقت تک ہمارا بچہ ایمانی طور پر کمزور ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات کہ جی اللہ عز و جل کی توحید، آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ جی سارے کا سارا سلسلہ یہاں پر کچھ پتھروں سے ہی چل رہا ہے۔ جی ہاں، جی کوئی ہے، میں یہ سوال آپ سے ضرور کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں محسن یہ سوال میں نے بچایا ہے انشاءاللہ۔ میں مفتی محسن زمان صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشکل کشا ہو وہ خدا ہے، جو حاجت روا ہو وہ خدا ہے، اور جو بیٹا دے وہ خدا ہے، جو ابدی ہو وہ خدا ہے۔ تو مشکل کشائی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مواقع پر قرآن میں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، برس کا مریض ہے ہاتھ لگاتے تھے مشکل کشائی ہو جاتی تھی، پھونک مارتے تھے پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جناب پرندوں کو بالکل قیمہ بنا کر بکھیر دو، آپ پکارو وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح قمیض یوسف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی جاتی ہے وہ بینائی ہو جاتے ہیں، تو مشکل کشائی تو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا دینا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انی لأہب لک غلاما زکیا، حضرت جبرائیل آتے ہیں کہ میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابدی تو جنت، خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں جا کے ابدی ہو جائیں گے۔ تو مدار الوہیت کیا ہے؟ یعنی ایسی اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کی ذات کی ایسی وقفہ اور ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى
انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پر حاضر ہوئے تو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اب درخت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ اپنے مفتیان کرام سے انشاءاللہ ضرور جانیں گے۔ وقفے کے بعد گوہر رانا صاحب نعت شریف پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوسچن آنسر کی طرف آئیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اپنی اس خصوصی بزم میں محفل میں جب عظیم نام کے ساتھ منسوب ہے، عظیم عنوان کے ساتھ، عظیم ٹائٹل کے ساتھ منسوب ہے، شاہ است حسین، تو میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، آپ کی قربانی کی داستان سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر وہ جو ڈیووشن، وہ جو ڈیڈیکیشن، وہ جو سیکریفائس عالم انسانیت میں ایسی دوسری مثال نہیں ملتی جو آپ نے پیش فرمائی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع توحید ہے، توحید باری تعالیٰ ہے، اور ہم مختصراً جاننے کی مختلف نکات پر کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا کرنے سے یا ویسا کرنے سے ہماری توحید کے اوپر کوئی حرف تو نہیں آ رہا، کوئی دراڑ تو نہیں آ رہی، کوئی اوریفس ایسا شرک کا تو نہیں کھل رہا، اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محسن زمان صاحب، آپ نے ابھی کہا شرک فی العبادت، ایک تو شرک فی الصفات ہے جس کا مسئلہ آپ نے حل فرما دیا کہ قرآن میں جب موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم طور سینا جاتے ہیں، درخت سے آواز انی انا اللہ رب العالمین، تو درخت دراصل اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ جب درخت اللہ کی تجلی پڑے تو بولنا شروع ہو جائے، تو انبیاء تو ہر وقت رہتے ہی اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے، لہٰذا عمل ان کا ہوتا ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کے لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے تو اپنی جانب سے بولتا نہیں، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں ادا لب مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی شان کا کیا کہنا۔ شرک فی العبادت، شرک فی الصفات تو سمجھ میں آ گیا کہ مثال کے طور پر حافظ گوہر رانا صاحب بھی کیا ہے، حافظ، ماشاءاللہ زین العابدین صاحب بھی حافظ، میں بھی ہوں حافظ، آپ میں بھی کوئی ہے؟ اچھا، آپ علماء کرام سے، تو میں بھی حافظ، اللہ بھی حافظ، ٹھیک ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو واٹ دا ڈفرنس امنگ دیم، کیا ڈفرنس ہے؟ تو ڈفرنس یہی ہے کہ اللہ حافظ ہے، یہ اس کی صفت ہے، میں بھی حافظ ہوں، یہ بھی حافظ ہوں، اللہ اپنی ذات سے حافظ ہے، ہم اللہ کے کرم اور عطا سے حافظ ہیں۔ قرآن کے حافظوں کی جو فوج ہے نا، اس کا یکتا و یگانہ جرنیل اعظم بلا تشبیہ بلا مثال اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہمیں اس قرآن کی حفاظت کے لشکر کا اللہ نے سپاہی بنا دیا اس زمین پر ظاہری صورت میں، حقیقتاً تو اللہ ہی محافظ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بتائیے شرک فی العبادت، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کیا میں آپ کی تعریف کروں تو شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ اللہ، اور میں ان کی تعریف کروں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ بھائی ساری تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی تعریف ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر دوسرا آگے چل کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی؟ کسی نبی کی، ولی کی، استاد کی، شیخ کی، بزرگ کی، کسی جانور کی، کسی پہاڑ کی، کسی سمندر کی، کسی آسمان کی، کسی ہواؤں کی، کسی کی عبادت فقط اللہ کی۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا، اور آج تک الحمدللہ سارے مسلمانوں سے چل رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ استعانت، مدد، اس کے متعلق کیا کہیں گے اور تعریف کے متعلق کیا کہیں گے؟ پورا سوال میں نے آپ کو سجا کر آپ کی پلیٹ میں پیش کیا۔ جزاک اللہ تعالیٰ، دونوں سوال قبلہ آپ نے بڑے بہترین کیے ہیں، اور مختصر پہلے سوال کا جواب یہ قرآن نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے، آپ کی قرات کی تعریف کرتا ہے، آپ کی جب آپ قرات کر رہے ہیں، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بالکل، یا آپ تلاوت کر رہے ہیں یا ہمارے گھر بھائی نعت پڑھ رہے ہیں، قبلہ اپنے علم کا بیان کر رہے ہیں، تو اگر اس کی جو تعریف ہو رہی ہے، یا اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ اگر اللہ عطا نہیں کرتا تو اتنے پیاری حسین و جمیل گفتگو نہیں فرماتے، اگر اللہ ہی نے عطا نہیں کرتا وہ لہن، تو پھر وہ گوہر نانا نعت نہیں پڑھتے۔ تو اصل میں مخلوق کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مخلوق کی تعریف اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے اس بندے کو کتنا عجب نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا قرآن نے کہ جب تمہیں نعمت ملے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نا، کسی کو دیکھ کے سبحان اللہ،
اس کا مطلب ہے ساری تعریف اللہ کی ہے. اب جیسے مولا علی حسن اس کا ہے لیکن تعریف اللہ کی کہ دینے والا اللہ ہے. سانے کی ہاں جو تعریف ہے، مصنوع کی جو تعریف ہے وہ سانے کی تعریف ہے. سبحان اللہ. پروڈکٹ کی تعریف اصل میں پروڈیوسر کی تعریف ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ. النظر الی وجہ علی عبادتن، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں فرمایا گیا کہ ان کو دیکھ کے اللہ کی تعریف سبحان اللہ نکلتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کی بھی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو کہ دیکھ کے جن پتا پر ہے نظر پڑے تو اللہ یاد آتا ہے. تو بات یہی کہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ اصل میں دیکھا بندے کو ہے، تعریف بندے کی ہے، لیکن در حقیقت تعریف اللہ کی ہوگی. المختصر صاحب یہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر لام عہدی لیں، استغراقی لیں، اس کا مطلب ہے کوئی کسی کی بھی تعریف کرے، جب بھی کرے، حقیقتاً تعریف اللہ ہی کی ہے. کوئی خوشبو کی تعریف کرے تو خوشبو پھول سے ہے، پھول کو رنگ دینے والا اور خوشبو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کا اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ شہریار داؤد صاحب، میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ تسبیح کی جانب ہے، اور یقیناً یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی تسبیح کے متعلق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح ہے، ٹھیک ہے نا. بندہ یہ کہہ رہا ہے 3 مرتبہ تعریف کی اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ کی ہم نے تعریف کی. یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب کسی سے مانگو تو پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی توصیف بیان کرو، پھر مانگا کیا، عمل بیان کیا. ہم تیری، یہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اچھا مانگ مدد، تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے. تو اب یہ بتائیے کہ کیا مدد اللہ سے مانگی جائے اور غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے غیر سے مدد مانگنا کیا شرک ہو جاتا ہے؟ ہر مسلمان دراصل مانگتا ہے تو اللہ ہی سے. تو اب اگر غیر اللہ سے مانگا جائے تو کیا یہ شرک کہلائے گا اور کیا توحید ہماری متاثر ہو جائے گی؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے، اس لیے کہ فی زمانہ ہمارے ذہن میں یہ تشکیک و ابہام آ گئے ہیں کہ، اور یقینی طور پر ایک مسلمان کو تو ہر وقت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن مختلف ذرائع ہم اختیار کر لیتے ہیں. کبھی ہم جناب ایم پی کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کو بولتے ہیں اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کے. ہمارے میڈیکل سائنس میں لائف سیونگ ڈرگس، زندگی بچانے والی ادویات، اب زندگی بچانا تو اللہ کا کام ہے. تو یہ جب وہ سب اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں، کہیں شرک کا توق تو ہمارے گلے میں آ نہیں پڑے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے سوالوں کے اندر خود ہی جوابات دیے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، جی جی، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. یہ پہلی مدد مانگی بندے پہلی نے. مدد مانگی، اس کا جواب بھی اچھا سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں، دکھا تو دیا اس نے، اور دکھایا جبھی تو قرآن پڑھا ہے، وضو کر کے نماز میں آیا. تو وہ اب چلنا، اس پہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد یہ مانگی گئی اللہ تو مجھے اب اتنی کریج، اتنی اسٹرینتھ دے دے کہ میں اس پہ چل پڑوں، چلتا رہوں، جو استقامت میں نے. اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. کیا بتا دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. مدد ان لوگوں پہ راستے پر چلنا پڑے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے. یہی تو بڑی عجیب ہے، اگر ہم نے اللہ سے مدد مانگی اللہ بندوں کی طرف بھیج رہا ہے. جی یہ اللہ عز و جل کا ایک اسلوب ہی کچھ ایسا ہے پیار محبت والا کہ اللہ عز و جل جانتا ہے میرے بندے بڑے کمزور ہیں، ان کو جب تک میں انہی کی جیسی کوئی تشبیہ نہیں دوں گا، ان کو انہی کی جیسی کوئی فالوشپ نہیں دوں گا، یہ نہیں چلنے والے. یہ تو مفتی صاحب آپ نے بتا دیا سورہ فاتحہ میں وسیلہ ہے. بالکل. وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف وسیلہ وہ تو ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو قرآن کا پریفیس ہے، پریمبل ہے. بالکل اس کا فاتحہ فتح کھولنا نا. ہاں مطلب یہ قرآن کا یہ مضمون جتنے بھی اس کو بیان کر دیا ہے، یہ اس کا دیباچہ ہے. مجھے اپنے طالب علمی کے دور کا ایک واقعہ یاد آ رہا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، مزیدار، آپ کو بھی مزہ آئے گا. اچھا چلے. ہمارے دوست تھے ایک اتفاق سے، اس کا نام بھی محسن تھا، دبلا پتلا کانگڑی تھا. اچھا کسی زمانے میں بھی دبلے پتلے تھے. میں بہت پرانی 83-84 کی بات عرض کر رہا ہوں. تو وہ بیچارہ استاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دوسرا وسیلہ، یہ دوسرا وسیلہ آ گیا. اب اس کے اوپر بڑا مزیدار ہمارا مکالمہ ہوا کہ استاد صاحب نے کہا کہ بھائی تم گمراہ لوگوں کا وسیلہ مت لینا. ہاں گمراہوں کا نہیں لینا. اور میں تمہیں بتاؤں وہ ہے نا سبقت رحمتی علی غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. رحمتی وسعت کل شیء. بالکل. اس کو انہوں نے بڑے عجیب، استادوں کے بھی انداز عجیب ہوتے ہیں سکھانے کے. کلاس میں آئے، محسن بہت پڑھاکو بچہ تھا، بڑا زبردست. جلالین سامنے پڑھی ہے، اب آپ دیکھیں کھولنے تو کتنی بڑی ہو جاتی.
غیر پڑھو محسن پڑھتا گیا محسن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، استاد صاحب نے جلالین بند کی تھاڑ کر کے جو یوں ماری ہے وہ ادھر جا کے گرا بیچارہ. خیر جی وہ استاد صاحب اٹھے چلے گئے، بچہ وہ محسن بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد جی اس کو ہم لوگ لے گئے، بڑی دلاسا ولاسا دیا. اس نے بولا میں سامان پیک کر رہا ہوں، میں تو نہیں پڑھنے والا اب یہاں پر مدرسے میں. استاد ہم نے بلا کی تھی وجہ. دوسرے دن استاد صاحب گئے کلاس میں، دیکھا محسن غائب. کدھر ہے بھائی؟ وہ جی اپنے روم میں ہی ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا. استاد صاحب گئے، ہم لوگ بھی گئے، صاحب بلا کر لائے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا چھوڑ کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ سمجھاتا ہوں. بٹھایا، بٹھا کے پڑھ. اب تو محسن کی حالت خراب. پھر میں پڑھوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی بیچارے کی پریشانی کی برا حال. استاد صاحب نے کہا پڑھ. اس نے بیچارے نے پڑھنا شروع کیا. استاد صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. ارے یہ میرا غضب تم برداشت نہیں کر سکے، تم میرا غضب نہیں برداشت کر سکے. تو ایک تمہیں ضرب پڑی تو تم وہاں جا کر گر پڑے. اس غضب کو تم نہیں برداشت کر سکتے، اللہ کے غضب کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ وہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت بھاری ہے. تو میری رحمت کن پر ہے؟ جو میرے انعام یافتگان پر ہے. تو ان کے پیچھے چلو، غیروں کے پیچھے مت جانا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا کھانا خراب ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا زبردست ماشاءاللہ حکیمانہ انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی، سمجھایا ہمارے ناظرین کرام کو. اور اس میں بعض اوقات ہم تھوڑا سا غلط بھی کرتے ہیں. کتاب لگنے سے بعض اوقات آدمی بے ہوش نہیں ہوتا، انسٹرومنٹ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایسے بھی معاملات ہیں. اور یہ استادوں کے انداز ہیں. دراصل ان کو بچوں کو اذیت دینا مقصود نہیں ہوتا. پچھلے زمانوں میں آپ یقین کیجئے کہ وہ پندوں نسائی کے لیے جو کچھ کرتے تھے بعد میں وہ ہیرے بن جاتے. جوہری بھی جب کسی کو جب وہ بناتا ہے نا بڑے بڑے اچھے قیمتی جواہرات اور ڈیزائن، تو پہلے اس کو اپنی ہتھوڑی سے ہیمر لگاتا ہے، تب جا کر جو ہے پھر وہ خوشنما زیورات بنتے ہیں، وہ ہیرے میں چمک دمک آتی ہے. تو پچھلے زمانوں میں چمک دمک زیادہ تھی، آج کل جدت زیادہ آ گئی ہے. صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے حاصل کلام یہ تھا کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہم نے مانگی، بھیجا انعام یافتہ بندوں کے پیچھے، تو صراط مستقیم پر ایسی کون سی چیز بیٹھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچنے کے لیے بندوں کی طرف بھیج دیا؟ اللہ خود بھی بچا سکتا تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ انعام یافتہ بندے ہیں کون سے؟ ناظرین کو بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں ان کی اقتدا کرنا چاہیے، ان کا دامن تھامنا چاہیے، ان کو شیلٹر بنانا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ فاتحہ میں دو وسیلے ہیں، وسیلہ انعام یافتہ بندوں، وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کا، اور وسیلہ اللہ کے مغضوبین اور دشمنوں کا. دشمنوں کے راستے پر نہ چلو، محبوبوں کے راستے پر چلو. اور اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن نے واضح فرما دیا کہ انعام یافتہ میری چار بندے ہیں، جو چار طبقات ہیں. پہلا نبیوں میں سے، دوسرا صدیقین میں سے، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین. اس سے پہلے میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ مدد مانگنا شرک ہے اگر ہم غیر اللہ سے مانگے. تو قرآن نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. سبحان اللہ. سورہ مائدہ کی آیت جو آپ کے سامنے رکھی میں نے. اللہ فرما رہا اللہ اس کا رسول تمہارے مددگار ہے اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ اپنے بعد نہ رسول کو فرماتے اور نہ ایمان والوں کو فرماتے. تو مراد یہ ہوا کہ اللہ جو مدد کرتا ہے ذاتی ہی پھر مدد کرتا ہے، اور جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ صرف اللہ ہی مدد نہیں فرمائے گا، یہ دنیاوی طور پہ ظاہری طور پر اللہ عطا کرے گا کہ تمہارے رسول بھی تمہاری مدد فرما رہے ہیں، اور صرف رسول ہی تمہاری مدد نہیں فرمائیں گے بلکہ ایمان والے بھی تمہاری مدد فرمائیں گے. تو مدد مانگنا مشکل کشا سے مانگو. مثلا مدد مانگنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قانون وسیلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے قدرت کے منکر. بالکل ایسی بات ہے. قدرت اس کی یہ ہے کہ بن ماں باپ کے چاہے تو آدم کو پیدا کر دے. ایسی بات. اور قانون یہ ہے کہ جب تک شادی نہیں کرو گے اولاد نہیں ہوگی. اب اس کی قانون ہے. اب اس کی ایسی مثال دیکھیں، سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب تخت بلقیس کا حکم آیا تو اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ خود کہتے تو ایک لمحے میں تخت بلقیس حاضر ہو جاتا، لیکن آپ نے فرمایا کون لا کے دیکھا؟ تو ایک اللہ کا ولی اٹھا، اس نے کہا حضرت پل کے بال اٹھیں گے جھپکیں گے آ جائے گا. کیا تھا؟ عنده علم الکتاب، اس کے بعد کتاب کا علم تھا. تو یہ بھی تو وسیلہ تھا. اسی طرح جو فرمانا کہ چار طبقات. اچھا ہم اس پر ضرور گفتگو کریں گے، یہ بڑا اہم کوسچن ہے، میں اس پر مزید سیر حاصل گفتگو کروں گا. لیکن اس سے پہلے وقفے سے پہلے میں چاہوں گا دو اشعار
ناز شریف کا آپ پیش کر دیجئے، اور وہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. پناہ مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان ہوش و خرد سب مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے. تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا. محترم مکرم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم شاہ است حسین میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا موضوع ہے آج توحید باری تعالی، اور یقینی طور پر یہ بڑا سینسٹیو حساس موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہمیں مضبوط بڑا ہونا چاہیے کہ میں رب کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. بس اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے سب بیڑا پار ہو جائے گا. میں نبی کو نبی مانتا ہوں، نبی کو اپنی جان مانتا ہوں، اپنا ایمان مانتا ہوں، لیکن نبی کو خدا نہیں مانتا، خدا کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہوں. میں داتا علی حجویری کو بہت تعظیم کرتا ہوں، غازی بابا کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، میں شاہ اجمیر کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، شہنشاہ بغداد میری جان ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے. خدا کے محبوب ہے، اس کے اولیاء ہیں. یہ ایمان بنا لیجئے، اس کے بعد کتنی بھی تعظیم کریں گے انشاءاللہ آپ کی توحید برقرار رہے گی. ہمارا موضوع سخن تھا مدد کرنا. وہ تو مجھ قرآن نے کہا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول بھی فضل کرتا ہے. انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ بھی انعام کرتا ہے، رسول بھی انعام کرتا ہے. اور پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ آپ نے پڑھا. تو اما السائل فلا تنہر، محبوب کوئی بھکاری آ جائے مانگنے والا تو انکار نہ کرنا. تو یہ موضوعات تو قرآن میں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے اس کی وضاحت ہوگی کہ فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا چاہیے، آگے بھی تھوڑا سا چل کر اس مضمون کو پڑھیں تاکہ پورا منظر جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے. وہ قرآن نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے مدد مانگو. نہ نماز خدا نہ روزہ خدا. نماز تب نماز بنتی جب رسول اللہ کی ادائیں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. روزہ تب روزہ بنتا ہے جب رسول اللہ کی اداؤں کا وسیلہ آ جائے. تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں آپ سے یہ بتاؤں گا، یہ بتائیے کہ ابلیس شیطان، اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ جنات میں ستا، جب عذاب نازل ہوا فرشتے اسے لے گئے. اپنی عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں بڑے پائے کا شخص تھا، اور علم کے اندر بھی بہت بلند ہو گیا تھا، معلم ملائکہ بن گیا، توحید کا پرچار ماننے والا. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ توحید کو مانتا تھا پھر بھی راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکارا، شیطانی رجیم، ملعون، یہ سب قرار دے؟ وجہ کیا تھی؟ نبی کو نہیں مانا تھا. کیا فرمایا آپ نے؟ نبی کو نہیں مانا تھا. آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تم اس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. توحید کا تو بڑا یہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں آپ. جی، وہ توحید کا تو بہت بڑا داعی تھا اپنی طرف سے، معلم الملکوت بھی تھا، کسی
آسمان پر اس کا نام کچھ تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور نہ جانے کیا کہ اس کے نام تھے ساتوں آسمانوں پر. لیکن وہ چونکہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اس نے اقرار نہیں کیا تھا اور یہی کہا کہ جی میں تو ان سے افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، صرف اور صرف نبوت کا انکار. اچھا یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. مقصد اللہ کو وہ سجدہ کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا. بالکل. لیکن نبی کی افضلیت سے انکار کیا اس نے. جب نبی کی افضلیت سے انکار کر دیتا تو آپ کی توحید بھی نیچے گئی. مقصد یہ ہے کہ نبی کو اپنے سے کمتر یا نبی کی توہین کرنے والا اس کائنات کا پہلا شخص بھی ابلیس. سب سے پہلا توہین رسالت کرنے والا بھی. واہ 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 سبحان اللہ. جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھ لیں وہ کس قبیل سے. وہ ابلیسی ہے. وہ ابلیسی ہیں. واہ واہ واہ. آپ نے تو سارا موضوع ہی حل فرما دیا ہمارا ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، آپ بھی وضاحت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نبی کو مانے بغیر اللہ کو مان لے تو وہ توحید ابلیسی توحید کہلائے گی. اور جو نبی کو مان کر اللہ کو مانے تو وہ توحید جو ہے ملائکہ یا فرشتوں کی توحید کہلائے گی. میں پھر اسی بات پر آؤں گا. آپ نے جو ابتدائیہ پیش کیا قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، آپ کہہ دیجئے محبوب اللہ ایک ہے. واہ. یعنی آپ کہیں گے اور یہ تب مانیں گے تب اسے میں اپنا مانوں گا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ کل کیوں فرمایا؟ مراد یہ ہے کہ جب رسالت کی جب گواہی دو گے تب عقیدہ توحید مکمل. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے کل رسالت ہے، اللہ احد وحدانیت ہے. ظاہری بات یہ ہے کیونکہ لا یؤمن کل احد وسیلہ ہے، واللہ احد جو ہے وسیلہ توحید ہے، واللہ احد، اور کل جو ہے اس توحید کا وسیلہ. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں فرمایا کہ ایمان، آپ کہتے ہیں نا ایمان کیا ہے کہ انت تشہد کیا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، معبود ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا. لیکن پھر فرمایا کہ تم نے گواہی تو دے دی لیکن ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ایمان تم بھلے تم اللہ کو مانتے ہو، تم سب پوری کائنات کو مانتے ہو، ایمان کا تعلق یہ کہ جب تک تم رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی رسالت کو مکمل طور پر اپنے اندر بسا نہیں لوگے، اور یہاں تک کہ اولاد ہو، ماں باپ ہو یا اپنی ذات ہو یا کائنات میں کوئی بھی شے ہو، ان سب سے زیادہ فوقیت رسول اللہ کو دو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے. جناب وقت ہمارا تمام ہوا، ہم آتے ہیں انشاءاللہ مولانا. اس کا مطلب ہے اس واقعے سے سب کچھ مل رہا ہے. وہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو حضرت آدم بمنزل کعبہ تھے، یعنی اب تک تو اللہ کو سجدہ کرتا رہا بغیر وسیلے کے. اب سجدہ اللہ کو آدم کے وسیلے سے وسیلہ آ گیا. اور وہ موقع کیا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں آدم میں مخصوص روح پھونکنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے ولادت آدم کا موقع، میلاد آدم کا موقع. جنہوں نے قرار کیا فرشتے ہو گئے، انکار ہوا ابلیس ہو گیا. تو آئیے حافظ گوہر رانا صاحب، اسی پر میں چاہوں گا کہ محرم کا مہینہ ہے، ذرا پنجتن پاک کی صدائیں بلند ہو جائیں. تو پنجتن کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، ہے تو پنجتن کا غلام. ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی
पंजतन का गुलाम, जो हसन का जिक्र सुनाएगा वो हुसैन महफिल सजाएगा, उसे रहमतों का प्याम है, जो भी पंजतन का गुलाम है, तो पंजतन का नाज़रीन किराम, इसी पर अपनी खूबसूरत बज़्म इंतहा पर पहुंची कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हम असहाब रसूल और पंजतन पाक के ग़ुलाम हैं, और यही सदा इंशाअल्लाह मरते दम तक कायम रहेगी, बाकी रहेगी, ज़बान पर जारी रहेगी कि मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। आप भी ये सदा लगाइए, हम भी सदा लगाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर को इंशाअल्लाह कल फिर शाह अस्त हुसैन की सदा के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामिल नाफिज़ रहे। अल्लाह निगहबान।